تمہارے یہاں بھی محرم ہوتے ہوں گے، 10 محرم کو میلہ لگتا ہوگا کربلا شریف میں. تمہیں معلوم ہے وہاں بھی ایک کربلا تھی، تمہارے یہاں بھی کربلا. اگر اسی کربلا کو دیکھ لو تو تم نصیحت حاصل کر سکتے. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہی تقریریں نہیں کرتے ہیں پیارے، سنو. وہاں کربلا شریف میں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ سیدہ زینب حضرت امام حسین پاک کی بہن ہے، ان کے 2 بچے شہید ہوئے، کربلا کی گرم ریت پہ لیٹے ہوئے تھے. امام حسین پاک کے سگے بھانجے اون و محمد لیٹے ہوئے تھے. امام حسین پاک کے سگے بچے شہید ہوئے، لیٹے ہوئے تھے. حضرت امام حسن کے سگے بچے شہید ہوئے، لیٹے ہوئے تھے. حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے تھے. امام حسین پاک خود شہید ہوئے، لیٹے تھے. اللہ، کون حسین ہے یہ؟ اگر میرے نبی نماز پڑھتے ہوں، نبی کے سجدے میں ہو، نبی حسین پیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے. نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تاکہ حسین پیٹ سے نہ گر جائیں. ارے اگر اٹھ بھی جاتے تو ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹ جاتے، دھیرے سے گرتے، کوئی چھت پہ سے تھوڑی گر رہے تھے. مگر نبی نے بتا دیا، لوگو تمہارا آقا، تمہارا نبی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حسین کو اتنی چھوٹی سی بھی تکلیف دے دے. آج کیا ہوا ہوگا؟ حسین کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے ہیں. اللہ اللہ، وہ سید زادے جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. آج اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو کتنے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ ہیں، بالکل ایک دم نبی کے نواسے ہیں نا وہاں. تو اللہ، وہ شہید ہوئے، لیٹے ہیں. سید زادیاں جنہوں نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے، حضرت علی کا خون جن کی رگوں میں ہے، خدا کی قسم ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں. جن کی رگوں میں امام حسین کا خون، امام زین العابدین، ان کے ہاتھ پیچھے کو کر کے باندھ دیے گئے ہیں. ارے تمہیں معلوم ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک کی سگی بیٹی حضرت سکینہ، عربی میں ان کا نام سکینہ آتا ہے مگر اردو میں ہم سکینہ پڑھتے ہیں. اللہ الصمد، ان کے منہ پہ کربلا میں ایک ظالم نے ایسا تھپڑ مارا، 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں. بولو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. مگر تم حسینی ہو نا، حسین پاک کو چاہنے والے ہو نا، تم اپنی تاریخ بھولے پڑے ہو. ذرا ہوش کی پی لینا میری ان باتوں پر. وہاں 10 محرم میں کربلا میں کیا ہوا تھا؟ وہاں پر قیامت صغریٰ برپا تھی. حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، اور محمد شہید ہوئے، لیٹے تھے. حضرت امام حسین اور ان کا 6 مہینے کا بچہ شہید ہوا، لیٹا تھا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہاں کربلا میں یہ عالم تھا. مگر تمہارے یہاں میلہ لگتا ہے، تمہارے یہاں کربلا میں، ہمارے یہاں کربلا میں چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی ہے، حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی پڑی ہے، جلیبی کی دکانیں لگی پڑی ہے. ہمارے یہاں قبرستان میں، ہمارے یہاں کربلا شریف میں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں. بولو ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ ہمارے یہاں بساط خانے کی دکانیں ہیں. لڑکیاں میلے کو جا رہی ہیں، لڑکے بھی میلے کو جا رہے ہیں. ارے تم جا رہے ہو، لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے، میک اپ کر کے، لالی لگا کے جا رہی ہے، اور نوجوان لپنگے وہ بساط خانے کی دکانوں میں گھوم رہے ہیں، اس لیے تاکہ لڑکیوں کے کونی لگ جائے، لڑکیوں کے دھکا لگ جائے. ارے بول کیسا تو حسین کا غلام ہو سکتا ہے؟ وہاں پر نبی کے بچے شہید ہوئے، لیٹے. تو یہاں پہ مزے کر رہا ہے. کسی کے باپ کی شادی نہیں ہے، کسی کے بھائی کی شادی نہیں ہے، یہ انجوائے کا دن نہیں ہے. تم اپنی تاریخ بھول پڑے ہو. ارے حسینی کا کام یہ نہیں ہے. حسینی وہ ہوتا ہے جس کے 10 محرم کو روزہ ہو، نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، ارے روزہ رکھے، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھے، قرآن پڑھتا ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، نبی کے بچوں کو یاد کرتا ہو، اور کہتا مولا حسین کے صدقے میں میرے ابا کی مغفرت فرما دے، فاطمہ کے صدقے میں میری امی کی مغفرت فرما دے، نبی کے بچوں کے صدقے میں مولا میرے گناہ معاف کر دے. ارے قرآن
پڑھے اور کہ مولا جو میں نے پڑھا اس کا ثواب نبی کے بچوں کو عطا فرما دے. خدا کی قسم نبی کے بچوں کی روحیں راضی ہو جائیں گی, نانا راضی ہو جائیں گے, خدا راضی ہو جائیں گے, خدا راضی ہو جائے گا اور تم محبان حسین کی فہرست میں شامل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر آج بالکل الٹا کر رکھا ہے, الٹا کر رکھا ہے. بساط خانے کی دکانیں ہوتی ہیں نا, مردوں کا سامان ملتا, عورتوں کا لالی پاؤڈر کریم چٹیا بندے پازیب ہاتھوں کے کنگن چوڑی وغیرہ وغیرہ چٹیا ملتے نہیں ملتا. مگر تم دیکھ لینا 8-10 لفنگے اس میلے میں بھی گھومتے ہوئے مل جائیں. 8-10 لفنگے کیوں نہیں پکڑا تم نے؟ بول تم مرد ہے کہ چھکا؟ تو کون ہے جو ان عورتوں میں گھوم رہا ہے؟ تجھے لالی خریدنی ہے, کریم پاؤڈر خریدنا, عورتوں کے کپڑے خریدنا, چٹیا خرید, کہاں ناچنے جائے گا تو؟ ارے ہم تو تجھے مرد سمجھتے تھے, مگر تو کیا نکلا آج تک پوچھا تم نے؟ ہمت ہی نہیں. بیٹے اتنے بگڑ گئے, اگر تم کسی بیٹے کو نصیحت کر دو, ڈانٹ دو, تو اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے لڑنے آ جائے گا. یہ وقت آ گیا, یہ دور آ گیا ہے. اس سے پوچھو یہ کیوں گیا بساط خانے؟ میں بتاتا ہوں کیوں گیا. آج کے بعد اگر کوئی عورتوں کے میلے میں بساط خانے میں گھومتا ہوا ملے تو سمجھ لینا میری تقریر کو کہ یہ وہی سب سے بڑا لپنگا جو حضرت نے بیان کیا تھا. 8-10 لفنگے گھوم, اور لفنگے کیسے ہوں گے؟ پینٹ پیچھے کی نیکر دکھ رہا, نیکر اتنی نیچے, اور اب تو نیکر بھی نہیں پہنتا, وہاں کا جسم دکھ رہا, جسم. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ویسے کہتے ہیں ہم حسین پاک کے غلام ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں. ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو, پھر مجھے بتانا کون غلام ہے. اگر غلام ہوتا تو بمبئی کے کنجڑ جیسے بال بنائے پڑے ہیں, ایسے تمہارے بال نہیں ہوتے. اگر وہ گھٹنے پہ پھٹوی پہن لینا تو ہمارے نوجوان بھی گھٹنے پہ پھٹوی پہنے پھر رہے ہیں. اگر وہ الٹی بنیان پہن لینا تو یہ الٹی پاگل ہو گئے, پاگل. گلے میں چین ان کے ملے گی, ہاتھوں میں چین ان کے ملے گی, کانوں میں کنڈل ان کے ملیں گے, ربڑ بینڈ کیا بنے گا؟ اب سنو, اگر کوئی لفنگا گھومتا ہو تو میں بتاؤں یہ کیوں گیا ہے. یہ اس لیے گیا ہے تمہاری اور میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے. اس کی نیت گندی ہے, یہ گندی سوچ رکھتا ہے, یہ نیچ ذہن کا ہے, یہ نیت گندی رکھتا ہے. اگر گیا تو اس لیے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا. یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے, یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے دھکا لگ جائے. بولو گیا نہیں گیا؟ مگر اس سے میں سینہ ٹھوک کے کہہ کے جاتا ہوں, تم بھی میرا والا جملہ بول دینا, اور لفنگے بول. جسے تو دیکھنے گیا تھا, جسے تو کونی مارنے گیا تھا, جس کے تو نے کونی ماری, اگر تیری سگی بہن نکلتی تو تو کیا کرتا؟ جسے دھکا مارنے گیا تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ ارے جسے تو ٹکر مارنے گیا تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ جس کو تو دیکھنے گیا تیری ماں نکلتی تو کیا کرتا؟ ڈوب مرنے کو جگہ تھی؟ پیارو, تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں, باتیں میری سخت ہو رہی ہیں, مگر کیا کروں؟ تم نانا کی امت ہو, تم آقا کی امت ہو. اگر ایک انگلی کٹتی ہے تو درد یہی ہوتا, دوسری کٹتی ہے تب بھی یہی, تیسری کٹتی ہے تب بھی یہی. تمہارا کام یہ نہیں تھا جو اتر پڑے ہو, تمہارا کام یہ نہیں تھا پیارے, تمہارا کام کچھ اور تھا. پیارو, میں تم سے ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا, آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا. بولو میری ان باتوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ بولو سب لوگ. میں ہاتھ بہت کم اٹھواتا ہوں, مگر وعدہ کرنے کے لیے ضرور اٹھواتا ہوں. ہاتھ اٹھا لو, مجھ سے وعدہ کرو سب لوگ. ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ, وعدہ کرو. بولو آج کے بعد, بولو آج کے بعد ہم کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے. آج کے بعد ہمارا قدم شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہیں اٹھے گا. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. نوجوانوں, اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا نا تو انقلاب پیدا کر دیں گے, انقلاب.
समझे, मैं उनमें का मौलाना नहीं हूँ कि साहब तुम्हें खुश करके इधर उधर की बातों से चला जाऊं। मेरी बातें सख्त ज़रूर हो रही हैं, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। रिजल्ट निकालोगे तो मैं ही तुम्हारा दोस्त होऊंगा। समझ में आ रही है? मैं नहीं चाहता हूँ। और मेरी बहनें अगर कहीं पे छत पे या कहीं पे अगर सुन रही हो तो इनको भी सैयदा फातिमा का वास्ता देता हूँ। और इस गांव को तो तुम मुझे नहीं जानते हो, मगर मैं तुम्हें एक निशानी बता दूं मैं कौन हूँ। इस गांव को तो मुझे पहले से ही निस्बत है। तुम्हारे गांव की लड़की मेरे घर में है। मेरे घर में मतलब मेरे भाई के घर में। समझ में आ गई? ये बैठे हैं सैयद रिफाकत अली, समझ में आ गई? इनकी बेटी मेरे भाई के घर में है। समझे, मेरा छोटा भाई है मामूजा। मैं धावनी बुजुर्ग का रहने वाला हूँ, जसपुर में पढ़ाता हूँ, रामपुर में भी मेरा घर है। समझे, फोन वगैरह बहुत करना मिलता है, मगर अब मैंने तुमने बता दिया यहाँ पर भी मेरा घर है। मगर कुछ तो निशानी छोड़ के चला जाऊँ ना, कुछ तो पहचान। बुरा मत मानना, जो भाई ऐसे हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, या जो नोट देकर कैसे गए थे वो भी मेरे दुश्मन नहीं है। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ही मसला नहीं बताऊं तो किसे बताऊंगा? बोलो मैं कहाँ जाऊंगा? समझे, अब कम से कम हमें पता तो चला कि कैसे देना चाहिए। दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले। इस अंदाज में अदब के दायरे में, वो भी रास्ता बना करके तुम नोट देने आओ तो किसी के ऐसे पाँव मार दिया, किसी को हट रहे उधर को, हट रहे उधर, ऐसे नहीं यार, ये तरीका गलत है।